قرآن پاک میں تجسس سے منع کیا گیا ہے، جبکہ تحقیق کرنے کا ذکر بھی متعدد بار موجود ہے۔ کیا تحقیق کی بنیاد تجسس نہیں ہے؟ جس تجسس سے منع کیا گیا ہے وہ دوسروں انسانوں کے بارے میں ہے، ان کی ٹو لگانا، ان کے معاملات کی خبر رکھنا، ان کے بارے میں کوشش کرنا کہ ہمیں زیادہ زیادہ پتہ لگے یہ کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، اس کے گھر کا نظام کیسا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ انسانوں کے بارے میں جب آپ کھوج لگاتے ہیں اور جستجو کرتے ہیں، وہ سختی سے منع ہے۔ کیوں؟ آپ اپنے بارے میں خیال کریں، اپنی مانیٹرنگ کریں، اپنی توبہ کا بندوبست کریں، تاکہ اللہ کے ہاں سرخ رو ہوں۔ آپ دوسرے کو نہ بدل سکتے ہیں، نہ اس کا کچھ سنوار سکتے ہیں۔ اگر یہ جستجو آپ کریں کہ میرا پڑوسی بیمار ہے، میرے پڑوسی مقروض ہے، میرے پڑوسی کو کوئی اور حاجت ہے، تو میں اس کو دور کروں، پھر تو یہ تجسس اللہ کے ہاں قبول ہے۔ ورنہ یہ تجسس قبول نہیں ہے کہ دوسرے کے بارے میں آپ ٹو لگائیں۔ اتنا بڑا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک قبر پہ آپ رک گئے، فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے کہا یہ فلاں محلے کی فلاں عورت کی قبر ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے، جاؤ جا کے پوچھو کیا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا نفل پڑھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، صدقہ کرتی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر جاؤ، پھر پوچھو کہ کیا کرتی تھی، یہ بات درست نہیں ہے، پوری بات پوچھ کے آؤ۔ جب پوری بات پتہ لگی یہ سارے کام نیکی کے کرتے تھی، مگر دوسروں کی تجسس میں رہتی تھی۔ اللہ کے رسول نے ایک تازہ ٹہنی توڑ کے لگائی اور فرمایا جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی اس کا عذاب ٹلا رہے گا۔ سارے اعمال ضائع ہو گئے دوسروں کی تجسس کرنے سے۔ جو تجسس غور و فکر اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، جہاں قرآن اترنا شروع ہوا، پڑھ اس کے نام سے جس نے تجھے خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ تو کیوں کہا یہ؟ تاکہ تو اس پہ غور کر، تحقیق کر کہ تیری پیدائش کیسے ممکن ہوئی، تجھے میں نے کیسے بنایا، سائنسی نقطہ نظر اس میں کیا ہے۔ دوسری بات اللہ نے کہی کہ مجھے سب سے پیارے وہ لوگ ہیں جو میری صنائی پہ غور کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل، اور آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو ان کی نظر واپس لوٹ آتی ہے، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ نے تو کچھ بھی باطل نہیں بنایا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی پروڈکشن پہ اور اس کی کریشن پہ غور کریں، جو کہ صاحب شعور اور لائق لوگ کر رہے ہیں۔ آپ سے یہ غور و فکر چاہتا ہے۔ جنہوں نے غور و فکر کیا ہے آج تسخیر کائنات کے کام میں وہ مگن ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے لفظوں کے پیچھے پڑے رہے ہیں، اس لفظ کا اتنا ثواب ہے، اس لفظ کا اتنا ثواب ہے۔ ہم نے غور و فکر پروڈکشن پہ اور پیداوار پہ نہیں کیا۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ چاندی، سونا، تانبا، لوہا، پیتل، گیسز، پیٹرول، دنیا بھر کی چیزیں اس نے آپ کے لیے رکھی، مگر یا سمندروں کی تہہ میں چھپا دیا یا پہاڑوں کی تہہ میں چھپا دیا کہ آپ غور و فکر کر کے، طریقے تلاش کر کے اسے ڈگ آؤٹ کریں اور اس سے مستفید ہوں اور میرا شکر ادا کریں۔ تو غور و فکر سے یہاں یہ مراد ہے کہ آگے بڑھنے کا راستہ، اس غور و فکر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو آپ اکثر کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اشیاء کی حیت نہیں، ان کی فطرت کا علم عطا فرما۔ تو فطرت کا علم غور و فکر کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک ساتھ میں اس میں جملہ ہے، ان دونوں پر علیحدہ علیحدہ کیسے عمل کیا جائے، مثلا سنی سنائی بات کی تحقیق کیسے کریں۔ آپ سے آگے کوئی بندہ غلط بات کرتا ہے اور آپ اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں، تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تیرا جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تو سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتا ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ صبر کا ہوتا ہے کہ بات سن لی، خاموش ہو گئے، پھر کوئی نہ کوئی اور بات سامنے آتی ہے، پھر خود ہی اس کی سچائی سامنے آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس میں کچھ عمل کرنے کا موقع ہے تو آپ اس کی تحقیق کریں۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم کریں کہ یہ بندہ جو بات کرنے آیا ہے، اس کے خاندان میں جھوٹ کی عادت تو نہیں ہے، اس کے نسل میں تو جھوٹا نہیں کوئی ہوا۔ جن لوگوں نے احادیث کلیکٹ کی ہیں نا، وہ اگر دادا بھی جھوٹا تھا تو پوتے سے حدیث نہیں لی۔ اگر کسی نے جانور کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے جھولی ایسے پیش کی کہ جیسے اس میں اس کے لیے کوئی چارہ ہو، اس بندے سے بھی حدیث نہیں لی کہ جس نے جانور کو بھی دھوکہ دیا۔ معلومات ہو جاتی ہے، ہر بات پہ فوراً کان مت دھریں اور کومنٹس مت کریں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ڈونٹ کومنٹ، تھوڑا ویٹ کرو، بات کو سمجھو، تب کوئی کومنٹس کرو۔ فوری طور پہ اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ کھول کے بیان نہ کر دو، کہ ورنہ تم کسی کو نقصان پہنچا جاؤ گے۔